دوستو ترکی کے 5th جنریشن جدید ترین کان ایئر کرافٹ پروگرام کے بارے میں پاکستان کا باقاعدہ شمولیت کی تصدیق پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اس طیارے کی اب تک ڈیولپمنٹ اور اس میں استعمال ہونے والے مقامی سسٹمز اور پروڈکٹی ٹائم لائن کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ دوستو ویڈیو سے پہلے ایک گزارش ہے، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ دوستو کان ایئر کرافٹ کو بنیادی طور پر ترک ایئر فورس کے فریق میں موجود F4E فرینڈم اور F-16C اور D طیاروں کو ریپلیس کرنے کی غرض سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت 30 F4E فرینڈم اور 238 F-16C اور D طیارے ترک ایئر فورس کے فریق میں سرو کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 150 سے 200 TFX یعنی کان ایئر کرافٹ ترکی اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت ترک ایئر فورس کے فریق کی بیک بون سے سمجھے جانے والے F-16 بلاک 30 اور بلاک 40 طیارے 2030 کے بعد ریٹائر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ترکی نے اس مقصد کے لیے امریکہ سے 110 F-35A طیارے آرڈر کیے تھے۔ امریکی حکومت نے 2019 میں F-35 اسپل ایئر کرافٹ ترکی کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد دسمبر 2019 میں ترکی کے لیے تیار کردہ 6 F-35A ایئر کرافٹ کو اسٹور کر دیا گیا۔ دوستو بات کرتے ہیں کان ایئر کرافٹ کی خصوصیات کے بارے میں۔ ترک ایرو اسپیس کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق کان ایئر کرافٹ کی لمبائی 21 میٹرز، ونگ اسپین 14 میٹرز اور ہائٹ 6 میٹرز ہے۔ کان طیارے کا ٹیک آف ویٹ 27,215 کلو گرام کا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ ایک ٹوین انجنز ایئر کرافٹ اور کان ایئر کرافٹ کی زیادہ سے زیادہ اسپیڈ ماک 1.8 اور سروس سیلنگ 55,000 فیٹ بتائی گئی ہے۔ کان طیارے میں سپر کروز کی صلاحیت موجود ہوگی، جبکہ کان ایئر کرافٹ کی رینج 1100 کلومیٹر ہوگی اور 4 بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور 2 ودن ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اپنے انٹرنل ویپن بے میں کیری کر سکے گا۔ کان ایئر کرافٹ میں نو آبزرویبلٹی آئیسا ریڈار، سپر کروز انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم اور انٹیگریٹڈ الیکٹرونک وارفیئر سسٹم، اس کے علاوہ پائلٹ کے لیے ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائڈ سسٹم اور F-35 ایئر کرافٹ کی طرح کی الیکٹرو آپٹیکل ٹارگنٹ سسٹم سے کان ایئر کرافٹ کو ایکوپ کیا جائے گا۔ دوستو سائز کے اعتبار سے کان ایئر کرافٹ اس وقت تمام 5th جنریشن کے ایئر کرافٹ جیسا کہ F-22 ریپٹر، F-35 اور J-20 سے بڑا ہے۔ یاد رہے کہ کان ایئر کرافٹ بنیادی طور پر ایئر سپریورٹی رول کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، جس میں سیکنڈری گراؤنڈ اٹیک صلاحیت بھی موجود ہوگی۔ کان طیارے ترکی بلاک بلڈنگ کنسپٹ کے تحت تیار کر رہا ہے اور ہر بلاک میں مقامی پارٹس اور سسٹم بڑھایا جائے گا۔ دوستو بات کرتے ہیں کان ایئر کرافٹ کے کمپوننٹ سسٹم کے بارے میں۔ اس پروجیکٹ میں ترکی کو برٹش کمپنی BAE سسٹم کی ٹیکنالوجیکل سپورٹ حاصل ہے، لیکن اس کمبیٹ ایئر کرافٹ میں زیادہ تر پرزیجات اور سسٹم ترکی مقامی سطح پر استعمال کرے گا۔ کان ایئر کرافٹ کے ابتدائی 4 پروٹوٹائپس طیاروں میں جنرل الیکٹرک کے F-110 GE-129E انجنز کو استعمال کیا جائے گا۔ کان ایئر کرافٹ کے 3 پروٹوٹائپس ہیں۔ بلاک 0 اور A بلاک 1 کنفیگریشن کے ہوں گے۔ یہ انجن 29,000 پاؤنڈ یعنی 131 کلومیٹر تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے، جبکہ اس انجن کو اس سے پہلے ترک FCC طیاروں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے ترکی نے پہلے ہی 10 انجنز امریکہ سے خریدے ہیں، جن میں سے 8 انجنز 2 پروٹوٹائپس طیاروں اور 2 اسپیئرز کے طور پر حاصل کیے گئے ہیں۔ ترک کمپنی مقامی انجنز پر بھی کام کر رہی ہے۔ اس مقامی انجن پروگرام پر 3 کمپنیوں BMC پاور،
ترک انجن انڈسٹریز اور ٹی آر موٹرز کا کنسورشیم اس کی ڈیولپمنٹ پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ترکی کا پلان ہے کہ فیوچر میں کان ایئر کرافٹ کو مقامی انجن سے ہی پاورڈ کیا جائے گا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کان ایئر کرافٹ کی ٹائم لائن کے بارے میں۔ دوستو ترکی کی طرف سے تیار کیے جانے والا اس کان طیارے کو پچھلے سال مئی کو آفیشلی رول آؤٹ کیا گیا تھا، جبکہ ایک تقریب کے دوران ترکی کے صدر نے باقاعدہ اس کا نام اناؤنس کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کان ایئر کرافٹ کو TFX کے نام سے جانا جا رہا تھا، تاہم کان ایئر کرافٹ کو آفیشلی طور پر کان ایئر کرافٹ کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو کان طیارے کی باقاعدہ پروڈکشن کے بارے میں خبر سب سے پہلے نومبر 2022 کو دی گئی تھی۔ کان ایئر کرافٹ کا پہلا پروٹوٹائپ بلاک 0 کنفیگریشن کا ہوگا، جبکہ اس ایئر کرافٹ پر اب رول آؤٹ کے بعد باقاعدہ گراؤنڈ ٹیسٹ شروع کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ بلاک 0 اس پروٹوٹائپ پر نہ تو ایسا ریڈار اور نہ ہی اسٹیلتھ صلاحیت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی ایویونکس اور زیادہ تر سبسٹنس لینڈنگ گیئر اور پیرورومک کارپٹ ڈسپلے وغیرہ بھی دوسرے ممالک سے خرید کر استعمال کیے جائیں گے۔ بلاک 0 ایک لحاظ سے 4++ جنریشن کا ہوگا، جبکہ بلاک 1 4.5 جنریشن اور بلاک 2 ہر لحاظ سے 5th جنریشن پر مشتمل ہے۔ ترکی ایئر فورس فری پلے ابتدائی طور پر شامل ہونے والا طیارہ بلاک 1 کنفیگریشن کا ہوگا اور اس کی انڈکشن 2029 کے مڈ میں متوقع ہے۔ اس پروجیکٹ کے ٹائم لائن کے مطابق بلاک 2 کنفیگریشن جو مکمل طور پر 5th جنریشن صلاحیتوں سے لیس ہوگا، اس کی ڈیلیوری 2031 میں ممکن ہے۔ 2031 کے آخر تک اس کی فل آپریشنل کیپیبلٹی یعنی FOC ڈکلیئر کر دی جائے گی۔ بلاک 2 طیارہ ایک ملٹی رول پلیٹ فارم ہوگا جو فل ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ کمبیٹ مشن سر انجام دینے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ دوستو کان ایئر کرافٹ کی ویفنز کی صلاحیت کے بارے میں اب بات کریں گے۔ ترک ایرو اسپیس کے صدر ڈاکٹر تسمل کوٹل نے پیرس ایئر شو کے موقع پر کہا تھا کہ کان ایئر کرافٹ ہر طرح کے یورپین لانگ رینج میزائل جیسے کہ میٹیور اور دیگر ایئر ٹو ایئر میزائل کیری کر سکے گا، جبکہ اس کے علاوہ اس پر مقامی سطح پر انڈر ڈیولپمنٹ ایئر ٹو ایئر میزائل یعنی بوزوگان اور کوفتگان میزائلز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ ایئر ٹو ایئر گراؤنڈ میزائل جیسا کہ سونگ کروز میزائل بھی کان ایئر کرافٹ کے پیکج میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ اس کان ایئر کرافٹ کے لیے پاکستان، آذربائیجان، قطر اور ملیشیا سیریس بائرز ہوں گے۔ اب ہم کان ایئر کرافٹ پاکستان ایئر فورس کی باقاعدہ شمولیت کی تصدیق پر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ترک ایئر فورس کے وفد کے حالیہ دورے پاکستان سے متعلق جاری کردہ ویڈیو اور پریس ریلیز میں آفیشلی پہلی مرتبہ ایک لحاظ سے ترکی کی 5th جنریشن کان ایئر کرافٹ میں شمولیت کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ڈیفینس ترکی میگزین کے اپریل 2023 کے آرٹیکل میں بھی ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز کے پاکستان میں موجود آفس میں پاکستانی انجینئرز کے اس پروجیکٹ پر ترک حکام سے مل کر کام کرنے کی تصدیق کی گئی تھی۔ اس وقت 100 انجینئرز پاکستان کی طرف سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ کو اس سے پہلے لاکہیڈ مارٹن میں بھی کام کرنے کا تجربہ حاصل ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔